حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک ایسی نماز کا اضافہ کیا ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس کا وقت تمہارے لیے نماز عشاء سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وطر تمہاری فرض نماز کی طرح لازمی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنت قرار دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ اے اہل قرآن، تم وطر پڑھا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں وطر سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ تم میں سے جسے ڈر ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ رات کے شروع میں ہی وطر پڑھ لے، اور جو رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی امید رکھتا ہو تو وہ رات کے آخری حصے میں وطر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرآن پڑھنے پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہ افضل وقت ہے۔ مسروق سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وطر پڑھا ہے، شروع رات میں بھی، درمیان میں بھی اور آخری حصے میں بھی، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر سحر تک پہنچ گیا تھا۔ انس بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا میں فجر کی 2 رکعت سنت لمبی پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے، اور وطر 1 رکعت، اور فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے، اور ایسے پڑھتے گویا کہ تکبیر آپ کے کانوں میں ہو رہی ہے، یعنی نسبتاً جلدی پڑھتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں سبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد تینوں کو 1 رکعت میں پڑھتے تھے۔ عبدالعزیز بن جریج کہتے ہیں کہ ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں کیا پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد اور معوذتین پڑھتے تھے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا یا کلمات سکھائے جنہیں میں وطر میں پڑھا کروں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک وإنہ لا یذل من والیت تبارکت ربنا وتعالیت۔
اے اللہ مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرما جنہیں تو نے ہدایت سے نوازا ہے، مجھے عافیت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت بخشی ہے، میری سرپرستی فرما کر ان لوگوں میں شامل فرما جن کی تو نے سرپرستی کی ہے، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرما، اور جس شر کا تو نے فیصلہ فرما دیا ہے اس سے مجھے محفوظ رکھ، یقیناً فیصلہ تو ہی صادر فرماتا ہے، تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا، اور جس کا تو والی ہو وہ کبھی ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا، اے ہمارے رب تو بہت برکت والا اور بہت بلند والا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وتر پڑھے بغیر سو جائے یا اسے پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے یا جاگے پڑھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح ہونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فجر طلوع ہو گئی تو تہجد یعنی قیام اللیل اور وتر کا سارا وقت ختم ہو گیا، لہذا فجر کے طلوع ہونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ایک رات میں 2 بار وتر نہیں۔ سعید بن یسار کہتے ہیں، میں ایک سفر میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا، میں ان سے پیچھے رہ گیا تو انہوں نے پوچھا، تم کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے کہا، میں وتر پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ نہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی سواری ہی پر وتر پڑھتے دیکھا ہے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ مجھے صرف ام ہانی رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں داخل ہوئے، غسل کیا اور 8 رکعتیں پڑھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی ہلکی نماز کبھی پڑھی ہو، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے مکمل کر رہے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ یا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تم دن کے شروع میں میری رضا کے لیے 4 رکعتیں پڑھا کرو، میں پورے دن تمہارے لیے کافی ہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چاشت کی 2 رکعتوں کی حفاظت کی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں چھوڑیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب اسے نہیں پڑھیں گے۔
حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت ہو یا بنی آدم میں سے کسی سے کوئی کام ہو تو پہلے وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعتیں ادا کرے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات، درود و سلام بھیجے، پھر یہ دعا کرے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک ردا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ حلیم ہے، کریم ہے، پاک ہے، اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والی چیزوں کا اور تیری بخشش کے یقینی ہونے کا سوال کرتا ہوں، اور ہر نیکی میں سے حصہ پانے کا اور ہر گناہ سے سلامتی کا سوال کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو میرا کوئی گناہ باقی نہ چھوڑ مگر تو اسے بخش دے، اور نہ کوئی غم چھوڑ مگر تو اسے دور فرما دے، اور نہ کوئی ایسی ضرورت چھوڑ جس میں تیری خوشنودی ہو مگر تو اسے پوری فرما دے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر معاملے میں استخارہ کرنا اسی طرح سکھاتے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ اے اللہ، میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے بلائی طلب کرتا ہوں، اور تیری طاقت کے ذریعے تجھ سے طاقت طلب کرتا ہوں، اور تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو علم والا ہے اور میں لا علم ہوں، تو تمام غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جو مجھے درپیش ہے میرے حق میں، میرے دین، میری روزی اور انجام کے اعتبار سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا میری دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اسے تو میرے لیے آسان بنا دے اور مجھے اس میں برکت عطا فرما۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں، میرے دین، میری روزی اور انجام کے اعتبار سے،
یا فرمایا میری دنیا اور آخرت کے لحاظ سے میرے لیے برا ہے تو اسے تو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے، اور میرے لیے خیر مقدر فرما دے وہ جہاں بھی ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے اور پھر اپنی حاجت بیان کرے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے چچا، کیا میں آپ کے ساتھ صلہ رحمی نہ کروں؟ کیا میں آپ کو تحفہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو نفع نہ پہنچاؤں؟ وہ بولے، کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے، جب قرات پوری ہو جائے تو اللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ 15 مرتبہ رکوع کرنے سے پہلے کہیں، پھر رکوع میں جائیں تو 10 مرتبہ یہی کلمات رکوع میں کہیں، پھر اپنا سر اٹھائیں اور یہی کلمات 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہو کر کہیں، پھر سجدے میں جائیں تو یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر سر اٹھائیں تو 10 مرتبہ یہی کلمات کہیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں تو 10 مرتبہ یہی کلمات کہیں، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھائیں تو کھڑے ہونے سے پہلے 10 مرتبہ یہی کلمات کہیں، اسی طرح ہر رکعت میں کہیں۔ یہ کل 75 کلمات ہوئے اور چاروں رکعتوں میں 300 کلمات ہوئے۔ تو اگر آپ کے گناہ بہت زیادہ ریت والے بادلوں کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، روزانہ یہ کلمات کہنے کی قدرت کس میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ روزانہ یہ کلمات نہیں کہہ سکتے تو ہر جمعے کو کہیں، اور اگر ہر جمعے کو بھی نہیں کہہ سکتے تو ہر ماہ میں کہیں۔ وہ برابر یہی بات کہتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو 1 سال میں آپ اسے کہہ لیں۔ اس حدیث میں صلاۃ تسبیح کا ذکر کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود صلاۃ تسبیح پڑھی ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ کو مختلف طریق سے مختلف اوقات میں نوافل اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے طریق سکھاتے تھے۔ نماز تسبیح بھی ویسی ہی ایک نفلی نماز ہے، اور نفل دراصل تب ہی انسان کو فائدہ دیتے ہیں جب فرض پورے طور پر ادا کیے جائیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر سلام بھیجنا تو ہم نے جان لیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی ہے۔ یقیناً تو ہی بہت تعریفوں والا اور بہت بزرگی والا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم پر برکت نازل فرمائی ہے۔
یقیناً تو ہی بہت تعریفوں والا اور بہت بزرگی والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے لوگوں میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس کے بدلے اس پر 10 بار درود بھیجے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے ذرا سی بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات یعنی درود نہیں بھیج لیتے۔